کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ عصر کے فوراً بعد جب سورج ڈوبنے کی طرف جاتا ہے، کوئی انسان اپنے مصلے پر بیٹھ کر صرف چند سیکنڈ کے لیے کائنات کے ان خفیہ کلمات کو بولتا ہے تو ابھی مغرب کی اذان بھی نہیں ہوتی۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ابھی مغرب کا چاند بھی نظر نہیں آتا، اور اس کے گھر میں دولت کا ایسا طوفان آتا ہے کہ 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں تو بھی ختم نہ ہو۔ دولت اس انسان کو ایسے ڈھونڈتی ہوئی آتی ہے جیسے کوئی شدید پیاسا انسان تڑپتے ہوئے پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ اگر امیر ترین بننے کا وہ اندھا لالچ اور دیوانگی موجود ہے تو ایک سیکنڈ بھی مس نہ کیجیے گا۔ دوستو، چلیے بغداد شریف کے اس لرزہ خیز اور رقت آمیز منظر کی طرف چلتے ہیں جو اولیاء اللہ کی کتابوں میں سینہ بسینہ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی کی عدالت لگی ہوئی تھی کہ اچانک ایک غریب، لاچار اور برباد ہو چکا فقیر ہجوم کو چیرتا ہوا اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ بھوک، افلاس اور قرض کے پہاڑ تلے دب کر بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ وہ پورے دربار کے سامنے ہچکیاں کھاتا ہوا، زاروں قطار روتا ہوا مٹی پر گر پڑتا ہے۔ وہ تڑپ کر غوث پاک کے قدموں کو پکڑ لیتا ہے اور ایسی آہو پکار کرتا ہے کہ بغداد کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ وہ چیخ کر کہتا ہے، یا مرشدی، میں برباد ہو گیا، دنیا نے مجھے لوٹ لیا، میرے بچے دانے دانے کو محتاج ہیں، مجھے کچھ ایسا دے دیں کہ میں بھی ابھی کے ابھی امیر ہو جاؤں۔ حضور غوث اعظم جو خود رحم کا سمندر ہیں، انہوں نے اس فقیر کے دل کی تڑپ اور دنیا کی دولت کا وہ اندھا لالچ دیکھا تو آپ نے فرمایا، اے نادان، تو دنیا کے تالوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جبکہ قرآن اور عرش کی سب سے بڑی غیبی چابیاں عصر کے وقت زمین پر اترتی ہیں۔ آپ نے اسے کائنات کے وہ پراسرار نام آپ نے اسے کائنات کے وہ پراسرار نام بتائے جسے دنیا یا ربنا، یا اللہ، یا رزاقو کہتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عصر کے بعد ان 2 چیزوں کو ایک ایسی خفیہ ترتیب سے پڑھو کہ کائنات ہل جائے، اور اس فقیر نے جیسے ہی وہ عمل کیا، ابھی مغرب کی اذان بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ فقیر بغداد کا سب سے بڑا کروڑ پتی انسان بن چکا تھا۔ دوستو، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد کا یہ عمل صرف دولت کا طوفان نہیں لاتا، بلکہ یہ وہ جادوئی اثر دکھاتا ہے کہ پڑھنے والے کی زندگی سے ہر مشکل اور ہر پریشانی سیکنڈوں میں دور ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے ظالم شوہر کی وجہ سے روتی ہے تو اس عمل کی برکت سے وہ ظالم شوہر موم بن کر اس کے قدموں میں آ گرتا ہے۔ اگر کسی کا محبوب روٹ چکا ہو تو وہ پاگلوں کی طرح تڑپتا ہوا اس کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ جو بے اولاد ہیں اور سال سے رو رہے ہیں، اس اثر کے خفیہ عمل کی برکت سے اللہ پاک ان کی غود کو سیکنڈوں میں ہرا فرما دیتا ہے۔ رشتوں کی بڑی سے بڑی بندش، کاروبار کا تالا یا حاسدوں کا سخت ترین جادو اس عمل کے جلال کے آگے ایسے پگھل جاتا ہے جیسے لوہا آگ میں پگھلتا ہے۔ لوگ سال سے تسبیحات رٹتے ہیں لیکن ان کی غریبی کیوں نہیں جاتی؟ کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ ان کلمات کا وہ پوشیدہ کوڈ کیا ہے جو صرف عصر کے وقت کام کرتا ہے۔ جب یا ربنا کی وہ پکار، یا اللہ کی وہ عظمت اور یا رزاقو کا وہ سمندر ایک ساتھ ملتے ہیں تو غیبی اسباب کے دروازے ایسے چٹک کر کھلتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ اب بالکل خاموش ہو جائیں اور اپنے ذہن کی نسوں کو شل کر دیں، کیونکہ اب میں آپ کے سامنے وہ عمل، وہ راز، وہ تسبیح پیش کروں گا۔ میں آپ کو اسی ویڈیو کے اگلے موڑ پر ان ناموں کا وہ جادوئی تذکرہ اور وہ میرے دوستو عمل بتاؤں گا جسے پڑھتے ہی آپ کہیں گے کہ کاش میں نے یہ عمل پہلے پڑھا ہوتا۔ میرا چیلنج مغرب تک کا ہے۔ اگر مغرب سے پہلے تیری غریبی، تیری بیماری، تیری فقیری نہ دور ہوئی تو خدا کی
قسم میرا گریبان پکڑ لینا، اللہ پاک کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے، یہ عمل صرف اور صرف میرے دوستو مغرب سے پہلے پہلے بیڑے پار کر دے گا، مغرب سے پہلے پہلے تمہاری وہ غریبی، وہ قرضے، وہ بیماری، وہ بے اولادی جو کسی وظیفے سے دور نہ ہوئی، آج انشاءاللہ منٹوں سیکنڈوں میں دور ہوگی۔ اب عمل سمجھیے گا، دیکھیں آپ نے ٹوٹل 3 چیزیں پڑھنی ہیں۔ پہلے یا ربنا یا اللہ کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد یا رزاقو یا اللہ کا خفیہ عمل کرنا ہے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر میرے دوستو اس عمل میں آپ نے ایک ایسا جملہ، ایک ایسا راز، ایک ایسی تسبیح شامل کرنی ہے جس سے پڑھتے ہی پوری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں گر جائے گی۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر عصر کی نماز کے فوراً بعد یا عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر درود پاک پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں، اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں۔ میرے غریبوں کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے اس طاقتور عمل کا آغاز کرنا ہے جس کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا یا اللہ کا وظیفہ میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ پہلے اس کی ترتیب، تعداد، طریقہ، مطلب کو سمجھیے گا۔ دیکھیں میرے دوستو، یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، وہ جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، ہماری حفاظت کرنے والا ہے، ہماری ضرورات پوری کرنے والا اور ہماری ہر حالت کا مالک ہے۔ یا اللہ، اے اللہ، جس کا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم نام ہے جو تمام کامل صفات کا جامع ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، وہی ہر دعا سننے والا، ہر مشکل آسان کرنے والا، ہر حاجت پوری کرنے والا اور بے حساب رحمت عطا فرمانے والا۔ یا ربنا یا اللہ کا مفہوم میرے دوستو یوں سمجھے، اے ہمارے رب، اے اللہ، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تو ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اور تو ہی ہماری دعائیں سننے والا ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس ذکر کو رزق، برکت، سکون اور دعا کے طور پر پڑھتے ہیں عصر کے بعد تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا، اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ قرآن و سنت کی تعلیم یہی ہے کہ دعا اللہ ہی سے کی جائے اور قبولیت اسی کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا سنتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر، برکت، حلال رزق، صحت اور دل کا سکون عطا فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، اب پہلے وظیفے کو بتانے کی باری آ چکی ہے۔ دیکھو، آپ نے زندگی میں یا ربنا یا اللہ، یا ربنا یا اللہ، یا ربنا یا اللہ اس ترتیب سے بہت سارے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن آج عصر کی نماز کے فوراً بعد جب آپ اس خفیہ عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں چند منٹوں میں وہ معجزات ہوں گے، وہ کمالات ہوں گے کہ آپ کہیں گے کہ کاش میں نے یہ عمل پہلے پڑھا ہوتا تو میں یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا۔ اب آپ نے سب سے پہلے کوشش کرنا نماز عصر کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ اگر عصر کی نماز آپ کی جا چکی ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، اور پہلے نمبر پر یا ربنا یا اللہ کو صرف 11 بار میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، جو شاید آج سے پہلے نہ آپ نے پڑھی ہو نہ سنی ہو۔ آپ نے یا ربنا یا اللہ کے ساتھ ایک ایسا جملہ، ایک ایسا راز، ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا ورڈ شامل کرنا ہے جو پہلے وظیفے کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ دیکھیں، میں نے کسی لالچ کے بغیر یہ ویڈیو بنائی ہے، میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے، آج ہر غریب، بیمار، لاچار کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ آج ہر غریب جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دے گا، آج مغرب سے پہلے پہلے تمام قرضے دور، آج عمل کے پڑھتے ہی یہ 3 چیزیں عصر کے بعد پڑھتے ہی مغرب سے پہلے پہلے ذاتی مکان بھی ملے گا، بیمار پڑھ لے تو بیماری دور، بے اولاد پڑھ لے تو اولاد مل جائے گی، رشتوں کی بندش ختم، ظالم کا ظلم ختم، دنیا کی وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں میرے دوستو جو کسی وظیفے سے دور نہ ہوئی، انشاءاللہ آج دنیا کی ہر مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے عصر کی نماز کے فوراً بعد درود شریف پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر پہلا وظیفہ یا ربنا یا
اللہ المدد. یہ جملہ آپ نے لازمی شامل کرنا ہے. دیکھیں ان جملوں سے، ان ترتیبوں سے، ان طریقوں سے نہ گھبرائیں. یہی طریقے، یہی ترتیبیں اثر کر جاتی ہیں. باقی اپنی طرف سے جتنے وظیفے پڑھ لیں، کوئی وظیفہ کامیاب نہ ہوگا جب تک کوئی سچا وظیفہ نہ پڑھیں گے، جب تک کوئی رب کو راضی کرنے والا خفیہ عمل نہ کریں گے. خالی جولیاں الماریاں نہ بھر سکیں گی. اب میرے غریب دوستو، آپ نے غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے اس عمل کا پہلا وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ یا ربنا یا اللہ المدد ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا اللہ المدد دو بار ہو گیا، یا ربنا یا اللہ المدد تین بار ہو گیا. میرے غریب دوستو، آپ نے یہ خفیہ وظیفہ صرف اور صرف 11 بار پڑھتے ہی آپ نے دوسرے نمبر پر یا رزاقو کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے. دیکھیں میرے دوستو، یا رزاق اللہ تعالیٰ کے مبارک اسما میں سے ایک عظیم نام ہے. رزاق کا مطلب ہے بہت زیادہ رزق دینے والا، ہر مخلوق کو روزی پہنچانے والا، کبھی نہ ختم ہونے والے خزانوں کا مالک. جب بندہ دل سے کہتا ہے یا رزاقو، تو وہ اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے. وہ اس رب کو میرے دوستو جو پرندوں کو آسمان میں، مچھلیوں کو سمندر میں، چونٹی کو زمین کے اندر اور انسان کو ہر حال میں رزق عطا کرتا ہے. اگر حالات تنگ ہو، کاروبار کمزور ہو، روزگار نہ مل رہا ہو یا دل پریشان ہو، تو یاد رکھیے گا کہ رزق صرف ظاہری مال کا نام نہیں. صحت، سکون، اولاد، عزت، علم، محبت اور ایمان بھی اللہ کا رزق ہے. یا رزاق کا مطلب ہے اے میرے رب، تو ہی وہ ذات ہے جو ہر ضرورت پورا کرنے والی ہے. تیرے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی اور تو جسے چاہے بے حساب عطا فرماتا. اسی لیے مایوس نہ ہو، اپنے رب سے امید رکھیں، حلال روزی کی کوشش کریں، دعا کرتے رہیں اور دل سے پکاریں یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو. اے اللہ، ہمیں پاکیزہ، حلال، بابرکت اور کشادہ رزق عطا فرما. ہمارے دلوں سے تنگی، خوف، مایوسی دور فرما. ہمیں ایسا رزق دے جس میں خیر و برکت، عزت، سکون ہو اور ہمیں ہمیشہ تیرا شکر ادا کرنے والا بنا دے. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی ضرورت کے مطابق رزق عطا فرماتا ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. یا رزاق، تو ہی سب سے بڑا رزق دینے والا ہے. تیرے در سے کوئی خالی نہیں لوٹتا. اب میرے غریب دوستو، آپ نے اپنی پوری زندگی میں یا رزاقو کا وظیفہ بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج میں اس ٹرم کے پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں، آپ نے ایسی ترتیب سے یا رزاقو کو نہ زندگی میں پڑھا ہوگا، نہ سنا ہوگا. آج یا رزاقو کے معجزات دیکھنے کے یہ عمل کیوں اثر کرتا ہے. اس عمل کے ایک تو وقت جو ہے نا، عصر اور مغرب کے درمیان کا، یہ قبولیت کا سب سے زیادہ بیسٹ وقت ہے. اور اس وقت میں جب آپ یہ تمام چیزیں غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیں گے، اللہ پاک کی قسم میرے دوستو، آپ وہ معجزات دیکھیں گے، آپ وہ کمالات دیکھیں گے کہ آپ کہیں گے کہ کاش میں نے یہ عمل زندگی میں پہلے پڑھا ہوتا، کاش میں نے یہ عمل پہلے پڑھا ہوتا تو میں اتنا ٹائم در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا، میں لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا. میرے دوستو، دیر آئے درست آئے. کسی بھی وقت میری ویڈیو آپ تک پہنچے، آپ نے یہ نہیں کرنا کہ میں ابھی پڑھتا ہوں، میں کل پڑھتا ہوں، میں رات کو پڑھتا ہوں. آپ کے پاس عصر سے پہلے میری ویڈیو جیسے ہی مل جائے، آپ نے فوری طور پر یہ تمام چیزیں پڑھنی ہیں. پہلے یا ربنا کا جو میں نے یا اللہ کے ساتھ وظیفہ بتایا، جس ترتیب تعداد سے آپ نے پڑھ لیا، اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا رزاقو کو صرف 3 بار یا اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے. کیسے پڑھو گے؟ یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا. آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے. پہلا وظیفہ یا ربنا یا اللہ المدد کا 11 بار پڑھنا ہے. 2 چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر عصر اور مغرب کے درمیان جیسے ہی پڑھ لی. اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستو، یہ وہ وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی تیسرے نمبر پر اس وظیفے کو اس عمل میں شامل کرتے ہی یہ عمل بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. اور یقین کریں جیسے ہی عمل ختم ہوگا، پورے محلے میں شور مچ جائے گا، گلی گلی میں شور مچ جائے گا. لوگ آپ سے پوچھنے آئیں گے کچھ گھنٹوں منٹوں بعد کہ بیٹا تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، کیونکہ یہ آخری وظیفہ پڑھتے ہی صرف 21 بار آپ نے خفیہ ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. اور 21 بار پڑھتے ہی رب کعبہ کی قسم پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی. آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا. آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی
الٹی کا دبا, یہ بیماری کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا. خدا را آخری وظیفہ سننے سے پہلے جلدی سے غریب دکھیارے بہنوں بھائیوں کے ساتھ صدقے جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں, کومنٹس میں یا ربنا لکھیں, اللہ پاک کے نام سے محبت ہے دل سے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں. آپ نے تیسرے نمبر پر الف لام میم کا وظیفہ ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے. اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. دیکھیں, الف لام میم یہ قرآن مجید کے عظیم حروف مقطعات میں سے ایک ہے. ان کے حقیقی معنی اور مراد صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. کسی انسان کے لیے یہ دعویٰ کرنا درست نہیں کہ وہ ان کا یقینی مطلب جانتا ہے. جب ہم الف لام میم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا حصہ ہے اور ان میں ایسی حکمتیں پوشیدہ ہیں جن کا پورا علم صرف اسی کے پاس ہے. علماء کرام نے ان کے بارے میں مختلف آرائیں پیش کی ہیں, لیکن سب سے محفوظ اور معتاد بات یہی ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان حروف کی اصل مراد کیا ہے. الف لام میم ہمیں یہ بھی سبق دیتے ہیں کہ انسان کا علم محدود ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل اور بے حد ہے. قرآن کریم, قرآن کا یہ حروف ہدایت, رحمت اور برکت سے بھرپور ہے. خواہ اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, جب مومن الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے, اس کا دل اللہ کے کلام کی عظمت سے بھر جاتا ہے اور وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ میرا رب سب کچھ جاننے والا ہے. اے اللہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں کو اپنے کلام کی محبت سے بھر دے اور ہمیں قرآن والوں میں شامل فرما دے. آمین ثم آمین. دیکھیں, آپ نے آج تک زندگی میں بہت سارے وظیفے پڑھے ہوں گے, لیکن آج جب عصر کے بعد یہ تین چیزیں آپ اکٹھی پڑھ لیں گے, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میرے دوستو, اللہ کی قسم ایسے معجزات دیکھیں گے, ایسے کمالات دیکھیں گے کہ آپ کہیں گے کہ کاش میں نے یہ عمل پہلے پڑھا ہوتا تو آج میں یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا. مغرب سے پہلے انشاءاللہ غربت, غریبی, لاچاری کا خاتمہ, قرضے دور, بیماری دور, بند کاروبار چل پڑیں گے, بیمار کی بیماری دور, ظالم شوہر پڑتے ہی قدموں میں, روٹھا محبوب قدموں میں, ہر مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا. لیکن تینوں چیزیں اکٹھی پڑھنی ہیں اور عصر کے مغرب کے درمیان پڑھنی ہے. اپنے گھر میں, دکان میں, دفتر میں, مسجد میں, کہیں بھی ہو. وقت میں نے بتا دیا ہے, دن کوئی بھی ہو, جگہ کوئی بھی ہو, درود شریف پڑھ کر کوشش کریں, عمل کا آغاز کریں. اگر آپ درود شریف نہ پڑھ سکیں تو بس عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور یا ربنا, یا اللہ کا وظیفہ جو میں نے ترتیب, تعداد, طریقہ بتایا پڑھ لیا. پھر اس کے فوراً بعد آپ نے اس عمل میں یا رزاقو, یا اللہ کو بتائی ہوئی ترتیب, بتائی ہوئی تعداد, بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے. اب تیسرے نمبر پر آپ نے الف لام میم, الف لام میم, الف لام میم کو جو تعداد بتائی اسی تعداد میں پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگیے گا, بیڑے پار ہو جائیں گے.